اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اس میں نے مصائف کا ذکر کیا تھا، وہ جیفری نے میٹیریل فار دا ہسٹری آف ٹیکسٹ آف قرآن، اس کتاب میں جو تفسیر درج کر دی اس کی وجہ سے نسخوں میں مختلف ہی آیات کی تعداد صحابہ کو وار کے نام سے دے دی گئی ہے تاکہ ثابت ہو سکے صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔ دیکھ رہے ہیں سازش زبردست۔ اب میں پڑھتا جاتا ہوں نام صحابہ میں تعداد آیات۔ ابن مسعود 1322 آیات میں اختلاف ہے جی۔ ابھی بن کعب جو ہے 992 آیات، علی جو ہے 89 آیات، ابن عباس 186 آیات، ابو موسیٰ 4 آیات، حافظہ 10 آیات، انس بن مالک 24، عمر 28 آیات، زید بن ثابت 10 آیات، ابن زبیر 34 آیات، عمر بن عاص ٹھیک ہے، عائشہ 13 آیات، سالم 2 آیات، ام سلمہ 14 آیات، ہاں ولید ابن عمیر 18 آیات۔ نوعیت اختلافات ان میں، ان سے بات کروں تو کہتے ہیں کہ جیسے لاہوری چڑیا کو چڑیا کہتے ہیں، ایسا اختلاف تھا۔ عثمان کے مصحف میں چڑیا لکھی گئی تھی جبکہ عباس کے مصحف میں چڑیا لکھی گئی تھی۔ عربوں کے مختلف قبائل تھے، چونکہ ان قبائل کے اس قسم کے فرق ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کی زبان میں اتنے قرآن نازل کر دی۔ سنیے قرآن نے تو اس کو بے لسان عربی مبین کہا ہے یار، 26/195، یعنی السنہ نہیں کہا بلکہ لسان کہا ہے، السنہ جمع ہے، واحد استعمال کیا ہے۔ تمام صحابہ مکے والے تھے، عربی مبین جاننے والے تھے۔ اب دیکھیے متضاد شکل میں آیات پر کا نزول اور بخاری کی حرص سرائی سنیے۔ یہ بخاری میں ہے روایت اور کتاب المصائف میں بھی۔ مکہ کے 2 صحابی، ان کو زبان تو ایک ہی تھی، عمر سے روایت ہے کہ میں نے حشام بن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ ویسے الفاظ پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ سورہ کس نے پڑھائی؟ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اس کے خلاف پڑھائی ہے جو تو پڑھ رہا تھا۔ جب اسے لے کر سارا ماجرا سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو حشام نے اس سے کہا کہ پڑھو، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں سے یوں بھی نازل ہوئی ہے، اور عمر نے کہا پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں بھی نازل ہوئی تھی۔ دیکھ رہے آپ، قرآن 7 زمانوں میں نازل ہوا تھا، بخاری کہہ رہے ہیں جی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہو، قرآن 7 حرفوں پر، عارف یعنی زبانوں پر، جس طرح آسان ہو پڑھ لو۔ یعنی قرآن 7 کرو تو کہ 7 مختلف طریقوں سے 7 اختلافات کے ساتھ نازل ہوا، ان کے ابھی تک مسلمہ مانا جاتا ہے۔ اب شیعہ اور سنی کی حضرات کے مابین جو متع ہے، سنی نکاح کو دائمی عقد جو موت اور طلاق سے ختم ہوتا ہے، نہ اس میں مدت کا تعین ہے بلکہ شیعہ حضرات اسے وقتی معاہدہ بھی مانتے ہیں، اسے متع یعنی ایک مدت تک مانتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت وہ الا لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین 4/24، اور اس کے علاوہ جو ہے تمہاری حرام ہے، اس طرح اپنے مالوں سے نکاح چاہو تو کر لو، نہ کہ شہوت رانے کے لیے۔ فمستطعتم بہ منہن، تھی تو ان کو مہر مقررہ کے بعد ان سے گھریلو زندگی کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ 4/24 آیت ہے، یعنی شہوت رانی مقصود نہ بلکہ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے۔ فمستطعتم بہ منہن، یعنی یہ تو زندگی بھر کا معاہدہ ہے جو موت یا طلاق سے ٹوٹے گا۔ اب شیعہ حضرات متع کے قائل ہیں جس میں مرد اور عورت ایک مدت معینے کے لیے مباشرت کا معاملہ طے کر لیتے ہیں اور اس عورت کو جنسی تعلق کا معاوضہ دے دیتے ہیں۔ اوپر کی آیت لکھنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی قرأت میں یہ آیت یوں آئی تھی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَّا أَجْلٍ مُّسَمًّى، یہ اجل مسمى اضافہ کر دیا، یعنی ایک متعین مدت کے لیے فائدہ اٹھاؤ۔ اس اضافے سے متع کا سند تلاش کرتے ہیں۔ سنی پھر اس آیات میں اس اضافے کے قائل ہیں، سنی بھی قائل ہے، کوئی اس روایت کو جھوٹا کہنے کی سنی بھی ضرورت نہیں کرے گا۔ دوسرا اختلاف ہے پاؤں میں دھونا یا یہ مسح کرنا۔ وضو کے احکام دیکھیے نا، پڑھ یہ 5/6 میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، لام کے اوپر صبر ہے، الی الکعبین، پاؤں کو تخت میں دھو لو۔ ارجلکم کی 2 قرأتیں متواتر ہے۔ ابن عامر کی قرأت ارجلکم لام پر زبر ہے اور ارجلکم بکسر لام، یہ اعراب کا فرق ہے۔ قرآن میں زبر کے ساتھ ہے اس کے پاؤں دھونا، جبکہ لام زیر کے ساتھ ہو تو معنی مسح کرنا کی ہو جائیں گے۔ اب اگلی سازش سنیے جی،
عثمان نے 6 زبانوں والے قرآن جلا دیے. کیوں بھائی؟ عثمان کو کیا اتھارٹی تھی؟ مودودی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ قرآن 7 قرأت تو 7 زبانوں میں نازل ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 7 زبانوں میں دیا. عثمان کے زمانے تک یہ 7 زبانوں میں قرآن محفوظ رہی. عثمان نے 6 زبانوں کے قرآن اپنی مرضی سے جلا دی، 1 زبان والا باقی رکھا. نہ تو اللہ کا حکم نہ رسول کا. یہ ہیں وہ شیطان جو قرآن میں تو رد و بدل نہ کر سکے، مگر قرآن کی حیثیت کو بذریعے ان روایات مشکوک کرنے کی کوششوں میں لگاتار مصروف رہے، اور ابھی تک مصروف ہے ان کے پیروکار. یاد رکھو ہمارا یہ ایمان ہے کہ لفظ لفظاً حرفاً حرفاً الحمد سے انداز تک بعین ہی وہی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا، اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، لیکن ان کے ہاتھ قرآن تک بھی جا پہنچے. دیکھیں نبوت باطلہ کا ثبوت اختلاف قرت سے. اب دیکھیں عباس کی قرت میں ہے نا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا 22/52. اور آگے یہ ایڈ کیا ہوا ہے ولا محدث، یعنی اللہ سے خبریں پانے والا. محدث سے مراد حدیث بیان کرنے والا، اور محدث دال کے اوپر زبر ہے، ولا محدث، ٹھیک ہے، یعنی خبریں پانے والا. اور محدث سے مراد حدیث بیان کرنے والا. یہ اس فرق دیکھ لیے، جس طرح نبی اور رسول اللہ کی طرف سے، اس طرح محدثن بھی اللہ کی طرف سے. اور اس نبوت باطلہ قادیان نے اپنے دعوے کی تائید میں یہ قرت پیش کر دی اور کہا کہ نبی اور رسول نہیں مانتے تو محدث تو مانو. یعنی بات تو معمور من اللہ ہونے کی ہے نا جی. ملاوٹ کرنے والے شیاطین، وہی میں اس طرح کی تعریف کرنے والے کو شیاطین کہا گیا. یہ نبی کے اپنے ہی نام لیوا تھے. اگر دوسرا کرتا تو فوراً پکڑا جاتا. اس کے بعد دوسرا نبی آ کر اللہ کی وحی کی بنا پر اس آمیزش کو الگ کر دیتا تھا، پھر دین کو اصلی شکل میں پیش کر دیتا تھا. فَلْيَنْسُخِ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ 22/52. آمیزش منسوخ کر کے آیت کو حکم کر دیتا. اب رسول تو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد تو نبی آنا نہیں تھا، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لی. اب اس میں کچھ ملانے کا امکان نہ رہا تو کیا انہوں نے؟ اب ملانے والے باز تو نہیں آ سکتے تھے اپنی سازشوں سے. انہوں نے اس آمیزش کی نئی تدابیر سوچی. اب یہی کچھ کیا جائے گا جو پہلے کرتے تھے. اب کتاب تو محفوظ، تو اب ان سازشوں کا جائزہ ذرا لیجیے. یہ 7-8 سازش ہے جی، میں مختصراً ان کو بیان کرتا ہوں جی. پہلی سازش، قرآن تو محفوظ رہا مگر 5 آیات منسوخ کر دی. یہ ناسخ و منسوخ کی آیت قرآن کے احکام و حقائق کے متعلق تھی. مابعد طبیعات کے ناسخ کی بات ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، بات تو متشابہات کی نہیں تھی، بات تو ساری احکام کی ہے. یہ اتنے احکام منسوخ کر دی. یہ تھی ان شیاطین کی سازش. دوسری سازش کیا کی؟ کچھ آیات تو قرآن میں تو شامل نہیں مگر ان کا حکم چلتا رہا. آیات وہی ہے مگر قرآن میں شامل نہیں مگر ان کا حکم چلتا ہے. وہاں تو وہی میں ملا دیتے تھے پچھلے لوگ. انہوں نے یہ آیات شامل تو نہیں کی مگر فرق کیا پڑا؟ باہر رکھے اور حکم ان کا چلتا رہا. قرآن کی حفاظت کے دعوے کے ساتھ اس امت کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ذہن میں آ سکتا تھا کہ جو پچھلے رسولوں کے ساتھ ہوا خاتم النبیین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا؟ تیسری سازش، مختلف قرتوں کا عقیدہ. قرتوں سے مراد یہ نہیں کہ پڑھنے کا لہجہ مختلف ہے بلکہ الفاظ کا اختلاف. اور یوں بھی نازل ہوئی تھی اور یوں بھی، جس طرح میں بالکل بتا چکا ہوں. چوتھی سازش، ساری فقہ کا دار و مدار ان قرتوں پر ہے. دیکھ رہی؟ پانچویں سازش، 7 زبانوں میں قرآن نازل ہوا. چھٹی سازش، حدیثوں کے مجموع کو قرآن کے مثل قرار دیا گیا. یہ کون تھے؟ قرآن نے بتایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا 6/112. یہ نئی بات نہیں ہے. جو نبی بھی آیا تو یہ انس و جن میں بڑے بڑے سرخانے متمدن اور غیر متمدن لوگ مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور عوام کو ساتھ رکھنے کی طرح کی یہ دیکھیں ملمہ سازی کر کے ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتے. زخرف القول غرورا، اقبال نے اس کو جھوٹے نگوں کی میناکاری کہا ہے. اس کا نام دیا اقبال نے، یعنی جھوٹی چمک والی فریب دہ باتیں. سمجھ گئے؟ 7ویں سازش کیا تھی جی؟ 100 سال کے بعد مجدد کا عقیدہ جی، یا امام مہدی کا عقیدہ. ہر 100 سال بعد معمور من اللہ مجدد ہوگا جس سے اللہ سے وحی ملتی ہے. اس کے بعد آخر میں امام مہدی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ عقیدہ رائج کیا. شیعہ اماموں کے بعد تو یہ عقیدہ نہ چلا مگر اسماعیلی خوجے یا بورے میں یہ امامت سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اب یہ آمیزش کیسے دور کی جائے؟ کیونکہ نبی نے تو آنا نہیں. اب جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ ان آمیزشوں کو نکالنے کے لیے آئیں، یہ سارے محدث، یہ مجتہد
مجدد صوفیہ یہ لوگ 100 سال تک دین میں آمیزش کرتے رہتے ہیں. ان مجددوں سے پوچھو کون سی ملاوٹ الگ کی. ہر مجدد کے آنے کے بعد نیا عقیدہ پیدا ہو گیا، نیا فرقہ. دیکھ رہے ہیں 8ویں سازش سنیوں کے تصور حیات میں وحی کی جگہ انہوں نے کشف و الہام انٹروڈیوس کر دیا. یہ سنی حضرات بھی اس قبیل کے عقیدے میں پیچھے نہیں رہے. ان کے ہاں صوفیہ اور اولیاء کو بھی براہ راست اللہ سے علم ملتا ہے. انہوں نے اسے وحی کے بجائے الہام و کشف کہا. انہوں نے نبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی مگر اس کو دبا دیا گیا. معین الدین چشتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا چشتی رسول اللہ، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے غصے میں، تو اس کو دبا دیا گیا. انہوں نے آگے نہیں کیا اس کو. انہی کی وجہ سے قادیانی نبی غلطی کھا گیا کہ ان کو کچھ نہیں کہا تو مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے. یہ نام نہاد مجدد خالص دین کی تجدید کے لیے آئے، تجدید کرنے آئے تھے. ان سے پوچھیے کہ انہوں نے دین سے کوئی ملاوٹ صاف کر دیا، مزید کنفیوژن اور سازشوں میں اضافہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن آیات کو محکم کیسے کیا جائے، یہ ذرا قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان دعوی کی تنسیخ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب امور من اللہ یہ نبی نہیں آئے گا تو قرآن کی آیات کو کیسے محکم کیا جائے. اب چونکہ وہ آیات لفظ قرآن میں محفوظ ہے، پہلا ایمان تو یہ ہے کہ وہی صرف قرآن ہے، وہی کی اور کوئی قسمیں نہیں ہیں. ان آیات کو ضعیف کر دیا گیا ہے، ان کو محکم کرنا ہے، ان کو اپنے مقام پر محکم کر دیا جائے. یہ سارا لٹریچر قرآن سے باہر، یہ قرآن کے خلاف ہے اور ان تمام غیر قرآنی عقائد سے انکار کرنا ہوگا. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر کو کہنا پڑا حسبنا کتاب اللہ، اس نے ختم نبوت کی لم کو پا لیا تھا. اقبال نے کہا تھا کہ یہ آیات کی تحکیم، یہ جو حسبنا کتاب اللہ کا ہے وہ دین کو اصلی شکل میں پیش کر سکے گا. کیا ان سازشوں کا توڑ ممکن ہے؟ کیا اسلام کو اس ملبے کے ڈھیر سے نکالا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ایسا ممکن ہے اور یقیناً ہے، بشرطے کہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمر کی روح لے کر آگے بڑھے. آج اس کی ضرورت ہے. یہ جو مفاد پرست وحی میں آمیزش کو کس مقصد کے تحت کرتے تھے، یہ ہے جواب اس سوال کا. کس لیے؟ لیجعل ما یلقی شیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض وقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید. 22-53 وحی کا آمیزش جو یہ مفاد پرست کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے جو خود بھی مفاد پرستی کے مرض میں مبتلا تھے، جن لوگوں کے دل حقائق کو قبول کرنے میں سخت ہو جاتے تھے. قاسیۃ القلوب، ٹھیک ہے، قلوب مرض، یہ ان لوگوں کے لیے جو خود مفاد پرستی کے مرض میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے، یا جن لوگوں کے دل حقائق قبولنے میں سخت ہو جاتے تھے. سمجھ کے قرآن سب کا بتا رہا ہے. وہ خود بھی اس فتنے کا شکار ہوتے اور ان لوگوں کو بھی اسے دوچار کر دیتے تھے. اور کیا آپ نے کہ ظالم قانون خداوندی کی مخالفت میں اس قدر انتہا تک چلے جاتے تھے کہ واپسی کا راستہ نہ رہی. انتہا ترجیح کی مخالفت کرنے والے، اس لیے اللہ ان آیات کو محکم کرتا تھا تاکہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے. فی قلوب مرض، یہ 2/10 مفاد پرستیوں کی بیماری یا منافقت کے مرض میں مبتلا تھے. یہ پلیز ٹوٹتی مذہبی پیشواریت جو جانتے بوجھتے ایسا کرتے تھے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. 2/79 4 پیسے مل جائیں روٹی روزی کے لیے. پیشہ وری آبار اور ربان سارے کے سارے. قرآن نے ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا. ایک تو قلبی مرض والے منافقت اور ذاتی منفعت کے لیے جانتے بوجھتے، یہ چیز قرآن کے خلاف ہے. دوسرے وہ جو اندھی تقلید کرنے والے، جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہوں، ان کے دل پتھر کے ہو گئے ہوں. القاسیۃ القلوبہم 22/53 یہ جو سادہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ وہ نیک نیتی سے کرتے ہیں. حالانکہ صرف نیک نیتی حق و صداقت کا ثبوت نہیں ہوتی. اندھی تقلید والے القاسیۃ القلوب ہے. کوئی بھی ان آیات کو محکم کرنے اٹھے تو یہ دونوں گروہ لٹ لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خط نبوت سے قبل تو دوسرا رسول آ کر ان آیات کو دوسری آیات سے محکم کر دیتا تھا تو یہ سلسلہ بند ہو گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل لانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا. یہ 3/144 یہ تھا اعلان شخصیت پرستی کے خاتمے کا. اس لیے ختم نبوت والی قوم کو دنیا میں تو سب سے زیادہ آزاد ہونا چاہیے تھا، جو سب سے زیادہ غلام ہو گئی ہے. ختم نبوت اور آیات کی تحکیم دنیا میں سب سے بڑی آزاد قوم بنا دیتا ہے. ڈکٹیٹر بادشاہ تو رہا ایک طرف، جمہوریت کی 100% عرابی
اس قوم کے کسی شخص کو اپنی آراء کا محکوم نہیں بنا سکتی. وہ ان سے اللہ کی سند مانگے گا. یہ جو محکم آیات ہے یہ ہے ختم نبوت اور آیات کی تحکیم کا طریقہ. اس کے لیے ساری آمیزشوں کو دور کرنا ہوگا تب دین قائم کرنے کی طرف بڑھ سکے گا. اس لیے یہ آمیزشیں منافقین اور قاسین قلوب کی ہیں. ان کو مٹا کر آیات کو محکم کیا جا سکتا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 22. اب یہ سارا کچھ قرآن میں آ گیا جس کی حفاظت سے اللہ نے لے لیا. اور جن لوگوں کو یہ وحی ملی ہے تو علم و بصیرت سے کام لے کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کے رب کی طرف سے صداقت پر مبنی ہے. بس ان کو ان پر ایمان لانا چاہیے. اس طرح ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں. وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور اس کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی ان کی رہنمائی متوازن اور سیدھی راہ کی طرف کر دے گا. آیات اللہ کو محکم کرنے کا فریضہ ہمارے سپرد ہے, امت کے پاس ہے. آیات کو محکم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آیات تو اپنی جگہ موجود, محکم تو ہے, مگر یہ صرف تباعت کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے, لکھنے کے اعتبار سے, الفاظ کے اعتبار سے محکم ہے. اس سے آگے معاذ اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تحکیم کیسے ملے گی؟ براہ راست سلسلہ تو ختم نبوت کے بعد ختم ہو گیا. قرآن کو دوسروں تک پہنچانا, قرآن کے مطابق معاشرے کی تشکیل کرنا, یہ ہمارا فریضہ تھا. یہ تھا فریضہ رسالت. بلغ ما انزل الیک من ربک 5/67. اب یہ فریضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ہے, ہمارا ہے. یہ ہم وارث کتاب ہیں. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ان آیات کو محکم کریں. عملی شکل کیا آیات کو محکم کرنے کی؟ اللہ آیات کو محکم کر دیتا تھا. اس کے معنی کیا ہیں عملی؟ آج اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ نبی نے تو یہ نہیں کرنا, امت نے کرنا ہے. قرآن نے اس آمیزش کو فتنہ قرار دیا. 2 گروہوں کا ذکر ہے. ایک تو مرض تھا, دلوں میں اپنے مفادات کے لیے کرتے تھے, اور دوسرا قاسیۃ القلوبہم تھے 22-53, جن کی تکلیف سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں. یہ پہلے گروہ کے فریب میں آ جاتے ہیں. ایک دانستہ آمیزش کرتا ہے, دوسرا نادانستہ. تکلیف سے سوچنے کی صلاحیت محروم ہو جاتی ہے. دونوں دین سے بالا, خارج از قرآن چیزیں دین کی بنیاد بن جاتی ہیں. مذہبی پیشوائیت میں یہ دونوں گروہ مل جاتے ہیں. یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں, اور کثیر طبقہ ان کا ہے جو اسلاف کی اندھی تکلیف سوچنے کی صلاحیت مفقود کر دیتی ہے. یہ آمیزش, یہ الحاق امت کے لیے, دین کے لیے فتنے کا باعث ہو جاتا ہے. دوسری طرف وہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ جو ہے, یہ غور و فکر اور علم و بصیرت سے کام لے کر صرف قرآن کو حق سمجھتے. آئیے اس گروہ میں شامل ہو جائیں اور باقی تمام چیزوں کو قرآن سے پرکھ کے یہ فکری طور پر سمجھ کر دل میں اس کا یقین کرتے ہیں. صرف فکری طور پر قرآن کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے. یاد رکھیے, پہلی چیز تو العلم کی روح سے ایمان لانا ہے. العلم وہی, یہ ناگزیر شرط ہے. اس کے بعد وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ 22-54, ان کے دل نرم ہو کر جھک جائیں, اطاعت اختیار کریں, تو قرآن سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا. چلنا خود ہے ہم نے, اللہ انسان کو کسی راستے پہ نہیں چلاتا. وہ تو اختیار ارادے کو کام میں لا کر چلنے کی بات ہے. اس کے برعکس وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ یہ 22-55, جو علم و بصیرت سے کام نہیں لیں گے تو وہ قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک اور تردد میں مبتلا رہیں گے. تاکہ حتی تاتیم ساعت و بغدتن اور یاتیم عذاب یوم حکیم 22-55, تاکہ گھڑی ان کے شجر امید کو یکسر اور خوش کر کے رکھ دے وہ انقلاب, اور پھر بارآور ہی نہ ہو سکے کبھی دوبارہ. جو ہے دوبارہ بہرحال جو بھی شک میں رہے تو اس کا انجام تباہی ہے. آیت اللہ, آئیے دیکھیں قرآن کی طرف کیسے محکم ہوں گی. آئیے ذرا قرآن پہ, یہ وہ دور ہوگا. الملک یومئذ للہ 22/56, پورا اقتدار صرف قانون خداوندی کو حاصل ہوگا. آگے ہے یحکم بینہم, تمام امور کے فیصلے اللہ کے قانون کے تحت ہوں گے. وہی حکمہ ہے, کاف میم, استحکام, تحکیم. کس طرح؟ الملک یومئذ للہ, حاکمیت صرف اللہ کی اور فیصلے قرآن کی. یہ ہے آیات خداوندی کا استحکام, یعنی خارج از قرآن ساری چیزوں کو منسوخ کر کے فیصلے صرف قرآن سے کرنا. یہ ہے استحکام آیات. یہ ہو جائے تو پھر الملک یومئذ للہ, پھر اقتدار اللہ کا ہوگا. اس سے مراد یحکم بینہم, پھر اخلاقی معاملات کے فیصلے اللہ کرے گا, قرآن کرے گا.
ٹھیک ہے جی. سما ما ادرکا ما یوم الدین. دیکھو پوچھا جا رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ 82 سورہ ہے اور اس کی یہ 2 آیت ہیں 18 19. ایک ہی بات ہے, سارا حکم یا امر اللہ کا یعنی قرآن کا خود نہیں ہوگا تو فیصلے کیسے ہوں گے؟ وہ کانا ناسو امتن واحدہ 2/200. اب ان اختلاف کو مٹانا عقل انسانی کی بس کی بات نہیں. تو اس کے لیے کیا کیا؟ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق 2/200. کاہے کے لیے ضابطے قوانین؟ لیحکم بین الناس فی مختلف فی 2/200. اب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا آیت اللہ کا محکم کرنا ہے. اللہ کے فیصلے سے مراد قرآن کا فیصلہ ہے, جس طرح حکومت یا پاکستان کا فیصلے سے مراد ان قوانین کا فیصلہ ہے جو حکومت کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں آئین کے مطابق. ہر نبی آیات خداوندی کو محکم کرتا تھا. یہ دیکھیں لیحکما 2/حکما, اس سے فیصلہ کرنے کی بات چلتی ہے. دیکھیے قرآن کس طرح سے ایک نقطے کی تشریح کرتا جاتا ہے. دیگر مقامات پچھلی آیت میں 22/52 میں الحق کے ذریعے سے لیحکما بینہم, وقت کے ذریعے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے. یہ ہے آیات کا محکم کرنا. ہر نبی یہی کرتا تھا, کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا, آیات کو محکم کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. 5 آگے ہے فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. فَحْكُم سے مراد آیات محکم ہوتی چلی جا رہی ہے. آفا غیر اللہ ابتغی حکما, کہ اللہ کے سوا کسی اور حاکم کو میں تسلیم کروں, یعنی فیصلہ کرنے والا یہ کتاب کے لیے آیا, قرآن کے لیے اللہ آیا ہے. یا اللہ سے آفا غیر اللہ سے مراد قرآن کیا, قرآن کے علاوہ شرک کا مفہوم قرآن کیا بتا رہا ہے؟ 18/26 جی. ولا یشرک فی حکم ہی احدا, اس کے قوانین میں دیگر قوانین شامل نہیں کیے جا سکتے. یہ اعلان ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, میں تو صرف وہی کا اتباع کرتا ہوں. 6/50 انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. 10/15 صرف وہی کا اتباع کرتا ہوں, قرآن کا اتباع. وَأُوحِیَ الیہ حاذَا القرآن, یہ اب قرآن میری طرف نازل کیا گیا. الکتاب وہی, اطاعت سے مراد قرآن ہے. اختلافات صرف قرآن سے دور ہو سکتے ہیں. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ 42/42. تو اس کا فیصلہ قرآن سے کرو گے جس میں متضاد باتیں نہیں ہیں, اور بات صاف کر دی. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 5 یہ بات آیات کو محکم کرنے کی ہے. ان آیات کو محکم نہیں کریں گے تو کافر ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, آئین اور قوانین, تغیر و تبدل کا حسین امتزاج. آئین مملکت کی اصول لی خد و خال, اصولی حدود متعین کرنا ہے. پھر اس آئین کے تحت ہر قوم حکومت حالات کے مطابق بین الاقوامی تقاضوں سے خود اپنے قوانین وضع کرتی ہے. آئین کی وہ حدود اپنے مقام پر محکم رہتی ہے, مگر یہ وضع شدہ قوانین جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سمجھ گئے؟ آئین کے خلاف پارلیمان کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی, اور جتنے قوانین حدود کے اندر رہتے ہوئے پاس کیے جائیں گے آئین کی روح سے, وہ قوانین جو ہے جائز اور صحیح ہوں گے. قرآن نے حدود اللہ, دین کے ابدی اصول دے دیے ہیں. یہ آج کی اصطلاح میں آئین ہے, یہ غیر متبدل ہے. اس آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنے معاملات سامنے آئیں ان کے لیے باعلاج وضع کرنے ہوں گے. یہ تفاصیل, ان پر عمل پیرا ہونے کے طریقے, جزیات زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے جائیں گے. اسے وہ نظام بدلے گا, خود نہیں بدلیں گے. نہ کوئی فرد نہ کوئی گروہ اس میں تبدیلی کر سکے گا, اور نہ ان گروہوں کو اجازت ہوگی. قرآن نے جزیات خود متعین نہیں کی. جس آئین کی قیامت تک غیر متبدل رہنا تھا, جس قانون کو, اس کی یہی حیثیت رہنی چاہیے تھی. اگر جزیات بھی غیر متبدل ہوتی تو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اس پر چلنا ناممکن ہو جا. وَأَمْرٌ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ 42/38 معاملات باہمی مشاورت سے آئین کے تحت ہوں گے. مشاورت کی جزیات خود متعین نہیں کی قرآن نے. مشاورت کی مشینی طریقہ کار امت کی سوادیت پر حالات کے تقاضوں کے مطابق چھوڑ دیا. یا وہ امت جو امت واحدہ ہو گئی, اور ملت اسلامیہ وہ ہوگی جو قرآن کو اپنا آئین بنائے گی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے علاوہ سارا شرک ہے. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. 72/20. میں تو صرف اللہ کے قوانین کی اطاعت
اور اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک کرتا، اس کی تجویز کدہ نظام کے مقابلے